بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابرمان۔ خواتین و حضرات، دو انتہائی اہم موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے۔ ثنا یوسف کے قتل کے بارے میں بات کرنی ہے اور انمول پنکی جو گرفتار ہوئی اور ابھی اس کی تفتیش بھی جاری ہے، آگے ٹرائل میں کیا ہوگا، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ ثنا یوسف جو چترال کی رہنے والی تھی، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد شفٹ ہوتی ہے اور پھر وہ ٹک ٹاک جیسی خرافات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فائنلی ایک عمر حیات نامی سائیکو اس کے درپے ہوتا ہے اور وہ اسے راہ و رسم بڑھانا چاہتا ہے، لیکن نتیجہ ثنا یوسف کا قتل۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، آپ اس پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو سن چکے ہیں، لیکن اب ثنا یوسف کے قاتل عمر حیات کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ تقریباً 50 کے قریب اس کی پیشیاں ہوئیں اور 31 کے قریب گواہان جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیے گئے۔ فورنزک ایویڈنس بھی پیش کی گئی اور دیگر شواہد جو موقع سے ملے اور ادروائز جو اس سے متعلقہ تھے وہ بھی عدالت میں پیش کیے گئے اور فائنلی عمر حیات کو سزائے موت سنائی گئی۔ بڑا مثبت فیصلہ عدالت کی جانب سے۔ ابھی یہ کیس مزید آگے چلے گا، اعلیٰ عدالت میں یہ کیس جو ہے اس کی اپیلیں جائیں گی۔ ایک بات انتہائی امپورٹنٹ ہے، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمر حیات نے صحت جرم سے انکار کیا عدالت میں، تو یہ ہر ملزم جو ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے اور یہ ملزم کا بنیادی حق بھی ہے۔ وکلاء صاحبان بھی اسے یہی رائے دیتے ہیں کہ آپ نے عدالت میں جا کے اپنے دیے گئے بیانات سے انحراف کرنا ہے۔ بہرکیف اس نے ویسا ہی کیا جیسے کہ اس کے وکلاء صفائی نے اسے ہدایات دیں اور اس نے عدالت میں صحت جرم سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسے کسی معاملات میں ملوث نہیں ہوں، لیکن خواتین و حضرات، موقع کے شواہد، ہیئر سے ایویڈنس، سابقہ چلن اور بعد کا چلن، اس کی تمام تر شہادتیں، تمام تر ایویڈنسز صفحہ مثل پہ موجود ہیں اور پروسیکیوشن نے بہترین کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کیا، جس کے نتیجہ میں عمر حیات کو سزائے موت سنائی گئی۔ آگے چل کے اس کیس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اعلیٰ عدالتوں میں جب اس کی اپیل دائر کی جائے گی تو پھر ایک بار وہی پروسیس سٹارٹ ہوگا، لیکن مجھے امید ہے ثنا یوسف کے اس بہیمانہ قتل میں ملوث عمر حیات کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور وہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اب آ جاتے ہیں انمول عرف پنکی کی جانب۔ آپ سب صاحبان جانتے ہیں کہ انمول پنکی گرفتار ہوئی، اس وقت اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ اس میں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ انمول عرف پنکی ایک اتنی بڑی ڈرگ پیڈلر، جب اس کو پہلی مرتبہ موقع ملا کہ وہ پبلک کو ایڈریس کر سکے تو اس نے ایک ایسا سوال اٹھا دیا، ایک ایسی صدا بلند کی جس سے ہمارے جو میں تو اسے پنجابی زبان میں آپ لوگوں کو عرض کرنا چاہوں گا کہ لائی لگ جنہیں لائی گلی او دے نال ٹر چلی۔ انمول پنکی نے جو نعرہ بلند کیا اور اس نے بنی گالا کو اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی اور پھر بنی گالا کے محبت میں مبتلا ایک ہجوم میں بے ہنگم چڑھ دوڑا اور ایک بہت بڑی ڈرگ پیڈلرز انمول عرف پنکی کو ایک بیچاری بنا کے، ایک مظلوم بنا کے پیش کیا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ یہ انمول پنکی کا کیس ہی اس لیے بنایا گیا ہے کہ بنی گالا کو اس میں ملوث کیا جائے۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ بنی گالا کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے، بلا وجہ اس نوعیت کے معاملات کو اٹھا کے خام خواہ کا ایک تماشا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل بہت بڑی زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب انمول پنکی کے معاملے میں جو باتیں سامنے آئیں اس میں پنجاب کی سطح پہ انمول پنکی کے خلاف اس وقت تک 5 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، جو 2019 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور پھر وہ جا کے کہیں 2024 تک جو ہے وہ کیسز ملے ہیں۔ اس میں سوال ہے جس کا جواب ابھی تک سامنے نہیں آ سکا کہ وہ کون سے ایسے مضبوط ہاتھ تھے کہ جو انمول پنکی کو بچاتے رہے اور انمول پنکی کی نسبت اسے سزا نہیں دلوائی گئی، اسے گرفتار نہیں کیا گیا، اسے پی او یعنی کہ اشتہاری مجرم قرار نہیں دیا گیا، تو کیا وجوہات تھیں؟ یہ سوال ہے جو میں بھی کر رہا ہوں اور یقیناً آپ صاحبان جو اس کیس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ بڑے زیرک افسران لاہور میں تعینات ہیں اینڈ
above all ہمارے جو CCPO لاہور ہیں وہ بہت قانون کے پابند اور قانون کی پاسداری کا علم اٹھائے ہوئے ہیں. بلال صدیق کمیانہ لاہور کے DIG آپریشنز بھی بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے جو SSP انویسٹیگیشن لاہور ہیں نوید صاحب, وہ بھی بڑے منجے ہوئے پولیس آفیسرز ہیں. ایک اور شخصیت جن کا نام ہے سہیل ظفر چٹھا, وہ اپنی مثال آپ ہیں, ان کے کھاتے میں کسی کے لیے معافی نہیں ہے. اور اب میرے علم کے مطابق, میری تحقیقات کے مطابق, میں جو سمجھ سکا ہوں کہ سہیل ظفر چٹھا بھی اس ایشو کو پروب کر رہے ہیں. جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ پنجاب کو ایک محفوظ صوبہ بنانا ہے, تو اس حوالے سے پولیس بھی بہت متحرک ہے, اور بالخصوص CCD تو ابو آل ہے. اب اگر اس معاملے کی چھان بین CCD کی سطح پہ ہوگی اور سہیل ظفر چٹھا اس کو پروب کریں گے, تو یقیناً کوئی نہ کوئی مثبت نتائج سامنے آئیں گے. بہت سے پولیس افسران کے نام اس کیس میں سامنے آئے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن زبان زدِ خاص و عام ہوگا کہ وہ کون ایسی کالی بھیڑیں تھیں جو انمول پنکی کو تحفظ فراہم کرتی رہیں. اگر ہم کراچی کی یا سندھ کی سطح پہ بات کریں تو جو موجودہ انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ ہیں اوڈو صاحب, انہوں نے بہت سخت ایکشن لیا ہے نارکو کے خلاف, اور یہی وجہ تھی کہ بہت عرصہ سے انمول پنکی جو ہے وہ چھپ چھپا کے اور ایک اپنا مقام بدل کے یہ دھندا جاری رکھے ہوئے تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس بات کو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انمول پنکی دندناتے ہوئے یہ کاروبار کر رہی تھی, کوریئرز سروسز لے رہی تھی, اور اس نے آگے بڑے بڑے کرندے رکھے ہوئے تھے, اپنی اس نے پیکنگز بنائی ہوئی تھی, اور وہ کوئی اپنا جو یہ دھندا تھا, یہ جو کبھی دھندا تھا, اسے وہ کوئی اس انداز میں نہیں کر رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہی ہو یا مخفی رکھ رہی ہو. زبان زد خاص و عام تھا, پنکی کے متعلق سبھی جانتے تھے. وہ پنکی جو 13 سال کی عمر میں اس غلیظ, اس کبھی دھندے کا آغاز کرتی ہے, وہ آج 2026 تک اس کی ایک ڈان بننے کی کوشش میں تھی. یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا میڈیا کا, بلکہ مین سٹریم میڈیا کا, کہ ہمیں اس نوعیت کے کیسز میں ایسے واقعات بیان نہیں کرنے چاہیے, اور اس نوعیت کی معلومات پبلک نہیں کرنی چاہیے جس میں نارکو کے استعمال کے طریقے یا نارکو کی مینوفیکچرنگ اور اس کی جو پریپریشن ہے اور جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. میں تو حیران ہوں ایک بہت بڑے سوشل میڈیا ہاؤس کی اس حرکت پہ کہ انہوں نے ان کیمیکلز کے متعلق بھی بتا دیا کہ جو اس غلیظ, اس جان کی دشمن ڈرگ کی نسبت, اس کی پریپریشن کی نسبت, اس کی مینوفیکچرنگ کی نسبت اور اس کی تیاری کی نسبت بتاتے رہے کہ اس میں کون کون سے کیمیکلز استعمال کیے گئے. اور ان حضرات, انمول پنکی اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کو لے کے بہت سیریس ہیں. چونکہ انسپیکٹر جنرل پولیس مرکز کے ماتحت ہوتے ہیں, تو یقیناً مرکز کی جانب سے انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ کو خصوصی ہدایات دے دی گئی ہوں گی. ایک جانب یہ بھی سننے میں آیا کہ کہا جا رہا ہے, یہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انمول پنکی کے کیس میں وہ لوگ جو اس کے گاہک تھے, جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ تھے, جو لوگ اس کے استعمال میں ملوث تھے, ان کے نام پبلک نہ کیے جائیں. تو یہ ایک سوال ہے, کیوں پبلک نہ کیے جائیں؟ یہ قطعی طور پہ کسی کی پریویسی نہیں ہے. کوئی منشیات کا عادی ہے اور وہ ڈرگ کا استعمال کر رہا ہے اور وہ معاشرے کے لیے دن بدن ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے, تو اس کو پبلک کیوں نہ کیا جائے؟ پبلک کو پتہ چلنا چاہیے, پبلک کے علم میں آنا چاہیے کہ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کبھی دھندے میں, خریداری میں یا فروخت میں شامل ہیں. اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ انمول پنکی کو جو لوگ پروٹیکشن دے رہے تھے, انہیں اگر سندھ میں منطقی انجام تک نہ پہنچایا گیا تو مجھے کبھی امید ہے کہ پنجاب CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا انہیں آڑے ہاتھوں لیں گے. انمول پنکی کا کیا انجام ہوگا قبل از وقت بتا دیتا ہوں. 14 سے زائد مقدمات انمول پنکی کے اگینسٹ اس وقت قائم ہو چکے ہیں, اور مجھے کبھی امید ہے, بلکہ مجھے یقین ہے کہ انمول پنکی کو سخت ترین سزا ہوگی. صرف ضروری یہ ہے کہ جو کیس کی تیاری ہے اس میں پروسیکیوشن برانچ, پولیس کے اعلیٰ عہدے
पुलिस का लीगल सेल बराह रास्त इन्वॉल्व हो और अदालत के सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, अदालती ज़रूरियात के मुताबिक वो तमाम शवाहिद सफ़ा मिसल पे लाए जाएं, केस की तैयारी ऐसी की जाए, डॉट्स ऐसे मिलाए जाएं कि जो तस्वीरी खाका तैयार हो तो फिर इस कभी धंधे में मुलविस अनमोल पिंकी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। आइंदा इस ज़मन में जो भी अहम सूरत हाल या कोई इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आएगा तो आपके खिदमत में पेश करता रहूँगा। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। थैंक यू।